الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما ممتاز مذہبی اور روحانی شخصیت اس خانقاہ کے مسند نشین اور بانی رئیس السالکین حضرت مولانا عبدالرئیس صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اس محفل میں موجود مشائخ اعظام، علماء کرام اور دور قریب سے آئی ہوئی محترم جماعت، یہ 8واں سالانہ روحانی تربیتی نقشبندی اجتماع کے آخر روز کی پہلی نشست ہے. یہ وہ اجتماع ہے کہ جس کا عاجز کو انتظار رہتا ہے. اللہ رب العزت اس اجتماع کی کیفیات ہم سب کو عطا فرمائے. باوجود پچھلے سال عاجز حاضر نہیں ہو سکا، اس پر آپ حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور آپ بھی دعا فرما دیں کہ جب تک اللہ رب العزت ہمت دیے رکھے اس اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. یہ مارچ ہمارے پورے ملک میں اجتماعات کا مہینہ ہوتا ہے. مختلف اجتماعات اور روحانی پروگرام پورے ملک میں ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مارچ بہار کا مہینہ ہے، اللہ کے نام کی بہار پورے ملک میں ہوتی ہے. جہاں جاتے ہیں مراقبے، ذکر، نعتیں، تلاوتیں، ختم خواجات، یہ سلسلے ہوتے ہیں. اور اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور خصوصی طور پر یہ اجتماع مجھے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چکوال کا اجتماع ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ساتھ عاجز کا اس وقت کا تعلق ہے جب ہم بچے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، مجالس اٹینڈ کرتے تھے، مراقبے ہوتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا عبدالرئیس صاحب دامت برکاتہم کو اللہ نے ایسا نوازا، ایسا،
وہ دن اور آج کا دن یہ ہمیشہ مشائخ کی آنکھوں کے تارہ بن کر رہے۔ سفر و حضر میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، پھر اس کے بعد حضرت جی دامت برکاتہم کی صحبت میں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو ملک کے کونے کونے تک، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر پہنچائے، بلکہ پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچائے۔ میرے بھائیو، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایسے گناہ جو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں ان کو بھی چھوڑ دو، اور ایسے گناہ جو لوگوں سے خفیہ چھپ کر کرتے ہو وہ بھی تم چھوڑ دو۔ اب گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنا، یہ گناہ ہے۔ کوئی مشکل تعریف تو ہے ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو علمی لحاظ سے بہت گہری ہو اور عام بندے کو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنا، ایسے تمام اعمال کو گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ کینسر ہوتا ہے مریضوں کو، کینسر کو سرطان بھی کہتے ہیں، ناسور بھی کہتے ہیں۔ جس بندے کو کینسر ہوتا ہے وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو سرجن اس کینسر کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، سرجری کرتا ہے۔ اگر کاٹ کر نہ پھینکے تو اس کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ چند ماہ کا مہمان ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو ہاسپٹل سے گھر لے جاؤ، اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر کا مریض چند دن کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان خانقاہوں میں جب بندہ آتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے ان خانقاہوں سے ہٹ کر۔ جو ان خانقاہوں کے قریب آتا ہے، ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس صحبت کیا اثر ہوتا ہے کہ بندے کو اس کے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشائخ پھر اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اندر کینسر ہو تو جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر یہ گناہ تمہاری زندگی میں رہے تو ایک نہ ایک دن ایمان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ نہیں درگاہوں پہ پتہ چلتا ہے، انہی مشائخ کی صحبت میں جب بندہ آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسی زندگی میں گزار رہا تھا یہ تو اللہ کے حکموں کو توڑنے والی تھی، ہم نے اپنے رب کریم کو ناراض کر دیا۔ یہاں کا یہ پیغام ہے کہ یہاں سے جب جائے بندہ عہد کر کے جائے کہ ہم نے ظاہری
اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ حل ہی یہی ہے، اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، پھر گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دھاگا کسی بچے کو دے دیا جائے اور اس بچے سے یہ کہا جائے کہ اس دھاگے کو توڑ دو، بچہ ہاتھ میں دھاگا لیتا ہے، آرام سے توڑ دیتا ہے، لیکن اسی بچے نہیں جوان کے ہاتھ میں اگر رسہ دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس رسے کو توڑو، تو کئی جوان بندے مل کر بھی اس رسے کو توڑ نہیں سکتے، اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، گناہوں کی مثال ایسی ہے۔ شروع میں گناہ چھوڑنا آسان ہے، احساس ہو جائے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑنا آسان، پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر حرص اور حسد کی بیماری ہے، مشائخ ذکر بتائیں گے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ گناہ والی عادت نہ چھوڑی تو ایک دن یہ دھاگے سے رسہ بن جائے گا۔ ٹنوں وزنی جہاز ہوتے ہیں سمندر میں، بڑے بڑے کنٹینر، لاکھوں ٹن وزن اس کے اوپر لوڈ ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کنارے پر آتا ہے تو اس کو کوئی بہت بڑے رسوں سے نہیں باندھا جاتا، صرف ایک رسہ ہوتا ہے اتنا سا، اس رسے سے لنگر انداز اس جہاز کو کر دیا جاتا ہے۔ وہ لاکھوں ٹن وزنی جہاز اتنے سا رسے کی وجہ سے قابو میں آ جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ کچے دھاگے ہیں، لیکن اگر ان گناہوں کو ہم اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے، حرص کا گناہ ہوگا، حسد کا گناہ ہوگا، شہوت کا گناہ ہوگا، کبر کا گناہ ہوگا، بدنگاہی کا گناہ ہوگا، بد خیالی کا گناہ ہوگا، دوسروں کو تنگ کرنے والا گناہ ہوگا، دوسروں پر ظلم کرنے والا گناہ ہوگا، یتیم کے مال کو کھانے والا گناہ ہوگا، میرے بھائیوں یہ رسہ بنتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اتنا موٹا رسہ وہ بن جائے گا کہ بندے کو اس عادت سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں ہم یہاں عہد کر کے جائیں کہ اس عظیم خانقاہ میں ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم آئندہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ زندگی میں لالچ حرص کو چھوڑ دیں گے، آئندہ زندگی میں ہم حسد نہیں کریں گے، تکبر کو ختم کریں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، دوسروں کے لیے آرام کا ذریعہ بنیں گے، دوسروں پر ظلم نہیں کریں گے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، صرف ہاتھ، مفہوم ہے، صرف ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے سر کے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ کرم ہے وہاں تو کرم ہی کرم ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں لالچی بناتا ہے، شیطان ہمیں ظلم پر اکساتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان سارے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ یہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ لیں گے۔ اگر ہم گناہ اپنی زندگی سے نہ نکال سکے تو میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن یہ سارے گناہ ہمارے ایمان کی موت کا باعث بن جائیں گے۔ جنگل میں جاتے ہیں تو
تو جنگل میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کئی 100 فٹ کے درخت، ہرے بھرے، برگ و بار لگا ہوتا ہے ان پر، بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بیل اس کے تنے کے ساتھ اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیل سمجھتے ہیں؟ پٹھان اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ چھوٹا سا پودا اس کے تنے کے ساتھ اگنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، زیادہ بارش آئے پھر بھی ختم، زیادہ دھوپ لگے تو وہ پودا پھر بھی ختم، کوئی اکھاڑ کے پھینک دے تو پھر بھی ٹھیک، لیکن اگر وہ تھوڑی سی نشوونما اس کی بڑھ جائے تو وہ درخت جو سینکڑوں فٹ بلند ہوتا ہے، وہ جو بیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آکاش بیل۔ کیا کہتے ہیں؟ آکاش بیل۔ آکاش بیل سینکڑوں فٹ اونچی جاتی ہے، وہ کومپل جس کو اکھاڑنا بھی بہت آسان، زیادہ گرمی پڑے تو وہ جل جاتی ہے، زیادہ بارش ہو تو اس کا بیج گل جاتا ہے، لیکن جب موسم سازگار ملے وہ کومپل زمین سے نکلتی ہے، زمین سے نکل کر درخت کے ارد گرد لپٹنا شروع ہو جاتی ہے، لپٹتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ 100 فٹ کے پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جب چھوٹی تھی کسی کو گمان تھا کہ یہ چھوٹی سی بیل اس درخت کے گرد لپٹ کر جو درخت ہرا بھرا ہے اس کو سکھا دے گی؟ کسی کو گمان نہیں تھا کہ نہیں یہ تو چھوٹی سی بیل ہے، کوئی نہیں، یہ بھی خوبصورت ہے، یہ درخت بھی سرسبز ہے، یہ بھی سرسبز ہے۔ گمان نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی ہو جائے گی، درخت کے گرد لپٹ جائے گی، لپٹ کر ہرے بھرے درخت کو سکھا دے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی آکاش بیل کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جھوٹ صرف مجھے پتا ہے، حرص میرے اندر ہی ہے، تکبر، ہوس یہ میرے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی کومپلیں ہیں، شروع کے دنوں میں ان کو اکھاڑنا انتہائی آسان ہے، اگر عادت پختہ ہو جائے گی، جس طرح 100 فٹ کے درخت جو ہرا بھرا تھا وہ سوکھ گیا، تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم نہ چھوڑیں گے تو ایمان کا درخت بھی میرے بھائیوں سوکھ جائے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے گناہوں کی سنگینی کے بارے میں کہ اے دوست، گناہ کو چھوٹا یا بڑا مت سمجھنا، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا، اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو بچے کا تو لحاظ کر لیتا ہے کہ جب گناہ کرنا ہوتا ہے بچے کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، اس عظیم رب کے نظر سے تو کس طرح بچ سکتا ہے کہ بچے کا لحاظ کر رہا ہے اور خدا کا لحاظ نہیں کر رہا؟ واقعی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کی طرف الہام فرمایا، الہام فرماتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، روشن دان بند، ایک کنڈا، اگلے دروازے کو کنڈا، تالے،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے مجھے سب سے کم درجے کا سمجھتے ہیں؟ جس سے دنیا نے دیکھنا تھا وہ روشن دان بند، جس سے لوگوں نے دیکھنا تھا وہ کھڑکیاں بند، وہ دروازے بند، تالے لگ گئے، اس دروازے کو کیسے بند کرو گے جس سے ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اور اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو جو نظر تمہیں دیکھتی ہے اس نظر سے سب میں سے کم تر حرکیت تو نے مجھے ہی جانا کہ لوگوں کا تو لحاظ کر رہا ہے اور اپنے پروردگار، اپنے حقیقی مالک اور خالق کا حیا تمہیں نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی شفقت دیکھیے اس امت پر۔ آج جو ہم عزتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی مرید صاحب ہے، میرے بھائیو یہ عزتوں کے جو فیصلے ہیں، میرے رب کی ستاری کا معاملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ جب کوئی گناہ کرتا تھا اس طرح کی بدبو اس میں سے آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جھوٹ بولا، بدبو مختلف، بے حیائی کے کام کیے اور طرح کی بدبو آ رہی ہے، بد نظری کی اور طرح کی بدبو، جھوٹ بولا منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ اب جھوٹ بول رہا ہے، اس بندے نے غلط کام کیا ہے، اس بندے نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، ویسی بدبو آ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیو یہ جو ستاری والا معاملہ ہے یہ ہماری رب کی قریبی ہے ہم پر، کہ آج جو ہم عزتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی دعا رحمت بن کر، ابر رحمت بن کر ہم پر برسی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے دوست جس نے تیری تعریف کی، حاجی صاحب کہہ دیا، ملک صاحب کہہ دیا، خان صاحب کہہ دیا، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اس نے تیری تعریف نہیں کی، اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی صفت ستاری کی تعریف کی ہے، کہ رب نے اپنی چادر ڈال رکھی ہے ستاری والی، جس کی وجہ سے ہم حاجی صاحب لوگ ہمیں پکارتے ہیں، پیر صاحب پکارتے ہیں، خان صاحب پکارتے ہیں، مرید صاحب پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے، مشائخ اساتذہ میں سے تھے، بڑے اللہ کے عاشق تھے۔ ان پر بھی الہام ہوتا تھا، ایسی جیسے کیفیت بن جاتی ہے جیسے اللہ گفتگو کرتا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر تذکرے اسی کے ہوتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں تذکرے کس کے ہوتے ہیں؟ کاروبار کے، جی دکانداری بہت اچھی چل رہی ہے، میری فیکٹری ایک تھی 2 ہو گئی، میرے بیٹے نے MBA کر لیا، دوسرا ڈاکٹر بن رہا ہے، تیسرا فائنانس میں ماسٹر کرنے لگا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے پھر اللہ گفتگو کیا کرتا ہے، ان کی محفلوں میں اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی ہیں، وہاں کیفیات ہوتی ہیں، انوارات ہوتے ہیں،
تجلیات ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آپ خود بتائیے، آپ تیسرا دن ہے، آپ یہاں ہیں، آپ اللہ کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے چرچے ہو رہے ہیں، مشائخ بیانات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہی سکون ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ جس محفل میں جاؤ، جس چیز سے محبت ہوگی اس کے تذکرے ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یا اللہ کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عطا، یہ جو تیرے پاس آتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر ان کی رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی انہیں آتی ہے تو وہ لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ کس کے شکوے؟ اللہ کے شکوے۔ میرے سر میں درد ہے، میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا۔ بھائی اس بندے نے کاروبار آپ کا اچھا کرنا ہے، جس بندے سے تذکرہ کر رہے ہیں اس نے آپ کا سر درد دور کرنا ہے۔ جو حالات آپ پر آئے ہوئے ہیں، مشکلات آئی ہوئی ہیں، اس مخلوق نے ختم کرنی ہے یا خالق نے ختم کرنی ہے؟ خالق نے ختم کرنی ہے۔ تو اللہ پھر بجا شکوہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عطا، ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے تو یہ لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے، تو میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں تو نہیں کرتا۔ اب خود سوچیں، اپنے گریبان میں ہم جو جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا سکیں؟ تو پھر شکر کیوں نہیں ہم ادا کرتے کہ ہمارے رب کتنے کریم ہیں کہ ہمارے گناہوں کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر تو نہیں کرتے، لیکن اگر حالات میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، کسی کو بیماری لگ جاتی ہے، کسی کے کاروبار میں ایک کا دن نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ خالق کا شکوہ مخلوق کے سامنے شروع کر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو آج کی اس مجلس میں یہ عہد کر کے جائیں، حالات جیسے بھی ہوں گے انشاءاللہ خالق کا شکوہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اس خانقاہ کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنا شکوہ کرنا ہے اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ میرے اعمال اچھے نہیں، ان اعمال کو درست کر دیجئے۔ یا اللہ راتوں کا اٹھنا میرے لیے مشکل، راتوں کو اٹھا دیجئے۔ یا اللہ مراقبہ لمبا کرنا مشکل، یا اللہ لمبے مراقبے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، اللہ نے عطا نہ کر دیا تو کہنا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک ملک میں گئے، اس ملک میں ایک دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ ان میں سے ایک بندہ عاجز کے پاس آیا، میں حیران رہ گیا۔ وہ ملک تھا چچنیا۔ چچنیا کا نوجوان تھا، وہ ملنے کے لیے آیا والد صاحب کی نسبت کی وجہ سے، اور ساتھ اس کے ایک اور آدمی بھی تھا جو ہماری ترجمانی کر رہا تھا، مترجم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ٹھیک، مجھ سے لمبا مراقبہ نہیں ہوتا، دعا کر دیجیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ فرمائیے کہ کتنی دیر مراقبہ کرتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے جی کہ چچنیا میں ہر بندہ مجاہد بھی ہے، جہاد بھی کرتا ہے، 8 گھنٹے جہاد کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹی ہماری۔ ہر نوجوان نے 8 گھنٹے جہاد کرنا ہے،
اور میں نے ایک اپنے گزر بسر کے لیے ایک دکان ڈال رکھی ہے، 8 گھنٹے میں وہ دکان کھولتا ہوں، 8 گھنٹے میں آرام کرتا ہوں، گھر کے کام کاج آرام، وہ 8 گھنٹے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب مراقبہ نہیں کرتا ہوگا، مضروریات تو ساری بتا دی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مراقبہ کتنی دیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، انتہائی کوشش کے باوجود 15-16 گھنٹے سے اوپر مراقبہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا آپ دکان پہ نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے جی دکان پہ میں بیٹھتا ہوں، تو میرے محلے والوں کو پتہ ہے کہ جب یہ دکان کھول دیتا ہے تو کھول کر مراقبہ شروع کر دیتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اور جو بھی گاہک آتا ہے آ کر وہ کلمہ شریف اونچا سا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ جاتا ہوں گاہک آ گیا۔ میں مراقبہ ختم کرتا ہوں، جلدی سے سودا اور پیسے لے کر اس کو روانہ کرتا ہوں، پھر مراقبہ کر لیتا ہوں۔ پھر اگلا گاہک آتا ہے، وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، پھر میں مراقبے کو ختم کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے پوچھا کہ رات کو آرام آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی رات کا ٹائم جب آتا ہے میرے سونے کا وقت، تو اس وقت میں لیٹ کر نہیں سوتا، بلکہ میں مراقبے کی نیت سے مراقب ہو جاتا ہوں، نیت کر کے بیٹھ جاتا ہوں، وہی میرا مراقبہ ہے، وہی میری نیند ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا میرے پہلو میرے بستر سے جدا ہے۔ لوگ تو یوں مراقبے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں محاسبہ بھی کرنا ہے ان جگہوں پر آ کر۔ ہماری تلاوت کتنی ہے، ہمارا مراقبہ کتنا ہے، کون کون سے معاملات ہمارے خراب ہیں، ان کو کیسے درست کرنا ہے، اور کون کون سے اعمال کم ہیں اور ان کو بڑھانا ہے۔ میرے بھائیو، لوگ سبقت لے گئے، سبقت لے گئے، تلاوت میں سبقت لے گئے۔ تلگنگ کا ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، اس سال وہ بیت السلام کراچی سے دورہ کر رہا ہے، آخری سال اس کا۔ 7-8 سال پہلے وہ بیت ہوا تھا، تو میں نے اس کو تلاوت پر لگایا۔ جب 6-8 مہینے کے بعد میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کہ اپنے اوقات کیسے بسر ہو رہے ہیں بتائیے، احوال بتائیے۔ تو اس نے بتا کر حیران کر دیا کہ روزانہ صبح تہجد کے وقت تلاوت کلام پاک شروع کرتا ہے اور مغرب تک پورے قرآن پاک کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو سالانہ امتحان تھا، اس میں تمہارا نتیجہ کیا رہا؟ اب مجھے خدشہ ہوا کہ اتنی تلاوت جو کرتا ہے تو امتحان میں تو یہ اچھے نمبر نہیں لے سکا ہوگا۔ تو میں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ پوری جماعت میں پہلے نمبر پر آیا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، پھر میں نے اس کو تھوڑی ترتیب علیحدہ بتائی، تو اس کے مطابق وہ اس کے بعد سے آج تک روز ایک منزل پڑھتا ہے۔ میں نے کم کیا تھا اس کو، ایک منزل پڑھتا ہے اور ہر 7ویں دن قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور بیت السلام میں پچھلے سال بھی وہ پہلی پوزیشن پہ آیا، ہر سال پہلی پوزیشن پہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوقات کو بندہ فارغ کرے اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے پیچھے چھوڑ دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اور شکوے اللہ کے لوگوں کے سامنے نہیں کرنے، اپنے شکوے کرنے، اپنے اعمال کے شکوے کرنے ہیں۔
4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہگار بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا ہوں۔ یہ جو احساس بندے کے اندر آ جاتا ہے نا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر خالی، دروازے بند، کھڑکیاں بند، مین گیٹ بند، گھر میں میں اکیلا، یہ جو احساس ہوتا ہے یہ بندے سے جرم کرواتا ہے، ظلم کرواتا ہے اپنے اوپر، گناہ کی جرت پیدا ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی سمجھا رہا ہے کہ میرا بندہ زندگی میں ایسا معاملہ آئے گا کہ تو اکیلا ہوگا، شیطان تجھے گناہ کی طرف لگانا چاہے گا، تو اس وقت قرآن پاک سے راہ ہدایت لے لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت تیرے ذہن میں رہے کہ ان ربک لبالمرصاد، دہرا دیں آپ بھی، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ گھات سمجھتے ہیں؟ شکاری جب شکار کرتا ہے، جنگل میں جاتے ہیں شکار کے لیے، کسی پرندے کے شکار کے لیے، کسی جانور کے شکار کے لیے، شکاری کو جب شکار نظر آتا ہے وہ حرکت نہیں کرتا، جامد ہو جاتا ہے، ہلتا نہیں، سانس نہیں لیتا، گفتگو نہیں کرتا، جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بولتا بھی نہیں، پلک نہیں جھپکتا، یوں ٹکٹکی لگا کر اس شکار کو دیکھنے لگ پڑتا ہے۔ یہ جو شکاری کا شکار کو ٹکٹکی لگا کر بغیر حرکت کیے، بغیر کسی بات کیے یہ جو دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ کہ تو سمجھتا ہے کہ تم اکیلا ہے، گھر میں کوئی نہیں، دروازے کھڑکیاں بند، نہیں نہیں نہیں، تو اکیلا نہیں ہے، تیرا رب تیری گھات میں ہے، اس نے تجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ خدا حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ احساس ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ پہلی وجہ ہوتی ہے گناہ کی، کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو گناہوں کا احساس کہ گناہ کر لے، یہ احساس جنم لیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ کسی کے علم میں نہیں، یہ جو میں میسج کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جس کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے، یہ جو فون میں نے ملایا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، کوئی تیسرا واسطہ اس میں نہیں ہے۔ یہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ تیسرا واسطہ کوئی نہیں، یہ احساس بھی گناہ کرنے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب یہ احساس آئے کہ میرا میسج کوئی نہیں پڑھ رہا، اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو کھولنا، ایک آیت میرا میسج بن کر تیرے سامنے ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ جو آنکھوں کی چوری ہے تمہاری اور جو سینوں میں تم نے پوشیدہ کر رکھا ہے، اس کا جاننے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تمہاری گفتگو کوئی نہیں سن رہا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تمہاری آنکھوں کی خیانت،
اور دلوں کے راز اس سے میں واقف ہوں، وہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم میسج کرنے لگیں، جب بھی ہم کال ملانے لگیں، تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہماری کیفیت کو جانتا ہے، ہماری نظروں کی چوری اور خیانت کو سمجھتا ہے، دلوں میں ہم نے جو کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تیسری وجہ جو گناہ کرنے کا سبب بنتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں اکیلا ہوں۔ عمومی طور پہ تو بندے ہوتے ہیں، پوری فیملی اور خاندان ہوتا ہے، لیکن جب فیملی اور خاندان نہ ہو تو تیسری وجہ یہ بن جاتی ہے کہ اب میں اکیلا ہوں۔ اس وقت یہ حدیث قدسی ذہن میں آنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دو ہو، مفہوم یہ ہے اس کا، جب بھی تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب بھی تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب بھی تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ گھر میں تم اکیلے نہیں، نہیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چوتھی وجہ بندے کی ڈھٹائی ہوتی ہے۔ گناہوں پر اصرار کرتے کرتے، گناہوں کو چھوٹا سمجھتے سمجھتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندہ ڈھٹائی سے فخریہ انداز میں اس گناہ کا اعلان کرتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ ظلم کرتا ہوں، میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں فلاں بے حیائی والا کام کرتا ہوں۔ یہ جو ڈٹھائی اور جرت ہوتی ہے نا، میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے کوئی نہیں روک سکا، اب کوئی نہیں روک سکتا مجھے، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں گا۔ یہ جو ہے نا احساس کہ میرے اوپر اب کوئی نہیں رہا، میرا شیخ کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میرا استاد کوئی نہیں، سارے کے سارے مر گئے، اب میں اکیلا ہوں، جو چاہوں گل کھلاؤں، یہ جو احساس ہوتا ہے نا، یہ بھی گناہ کی جرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ایک شیخ کی خانقاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ کسی کا کوئی بڑا ہو جس سے بندہ دعاؤں کے لیے کہہ سکے، والدین کی صحبت میں بندہ بیٹھے، ان کی خدمت کرے، مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کو اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ حضرت میں نماز کے لیے آتا ہوں، میرے اندر کوئی خامی، آپ کو اجازت ہے جب چاہیں مجھے بتا دیں۔ پیش کرنا چاہیے، اپنے بوڑھے والدین کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں جوان ہو گیا، لیکن زندگی میں مجھے آپ نے پیدا کیا، آپ نے تربیت کی، آپ نے پالا پوسا، آپ نے میری پرورش کی، میں آج جس مقام پر بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہ اپنے مشائخ سے کہے اور دعوت دے ان کو کہ میرے اندر کوئی خامی آپ کو نظر آئے تو آپ بیان فرما دیجیے۔ انشاءاللہ کہیں گے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ روک ٹوک کے بغیر بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ جو پودے ہوتے ہیں نا، حضرت کے پاس میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پودے، ماشاءاللہ بڑی تعمیرات، اور الحمدللہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو اور زیادہ پھیلائے۔ تو ایک مالی ہوتا ہے، اس کو کاٹتا رہتا ہے، پودوں کو نا تراش خراش کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ اگر کانٹ چھانٹ نہ کی جائے تو پودا دیکھنے کے قابل رہتا ہے نہیں، وہ 1-2 ماہ لگیں گے، وہ جھاڑی کی جھاڑی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو روک ٹوک ہے، اپنے آپ کو مشائخ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، والدین کے سامنے پیش کر دینا چاہیے ہمیں بھی، تاکہ ہماری اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔
تو چوتھی وجہ ہے کہ بندے کی ڈٹھائی آ جاتی ہے. لوگ اعلانیہ کہتے ہیں نا میرا تم کیا بگاڑ لوگے، میں یہ کروں گا، میں بڑا ہوں خاندان کا، میرا باپ کوئی نہیں. آپ یہ جرت پیدا ہوتی ہے گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر قرآن کا مطالعہ کرو. رب کریم فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید. پھر فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. عذاب کا کوڑا کس پر برستا ہے؟ عذاب کا کوڑا اس قوم پر برستا ہے جن کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب تک قوم کے اندر توبہ کرنے والے، توبہ کرانے والے جب تک موجود ہوں گے میرے بھائیوں، قوم پر عذاب نہیں آئے گا. ایسی محفلوں کو غنیمت سمجھا کریں کہ جہاں توبہ تائب ہونے کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. پھر فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نہیں نکلے گا. پھر فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. آج کیوں اکڑ کے فخری انداز میں گناہوں کا تذکرے کر رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں تم پر عذاب کا کوڑا برساؤں گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے، تجھے ایسا جکڑوں گا کہ تجھے کوئی جکڑنے والا ایسا نہیں ملے گا، اور میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، یہ چار جو ہیں معصیت کرنے کی وجوہات، ان میں اللہ تعالیٰ کی ان پیغامات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. انشاءاللہ رکھیں گے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت چھوٹے موٹے سارے گناہوں سے چھٹکارا ہمیں عطا فرمائے. کریم پروردگار کرم فرما دیجئے، ہم گناہوں سے توبہ طائب ہونے کے لیے ایک اللہ والے کے پاس آ چکے، ایک خانقاہ میں آ چکے. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت فرما رہے ہیں کہ دعا کر لی جائے. دعا سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی مزدور مزدوری کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک مزدور کو مزدوری دے کر ہی رخصت کرے گا. جب بھی ہم اپنے گھر میں کوئی کام ہم کروانے کے لیے کسی بندے کو لاتے ہیں تو یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ یہ چند گھنٹے کام کرے گا اور اس کام کے بعد اس کو مزدوری ملے گی. ہم بھی تیسرے دن سے ایک مزدوری پر لگے ہوئے ہیں. وہ مزدوری کیا ہے؟ بیانات کا سلسلہ ہے، ختم خواجگان ہیں، مراقبات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی زیارت ہے. تو یہ ایک مزدوری ہے، اور مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کا ارزانہ تو اس کو ملتا ہی ہے. تو اگر اس وقت وہ اپنے کرب کا اظہار کر دے، اپنی پریشانیوں کے اظہار مالک کے سامنے کر دے کہ آپ نے مجھے مزدوری تو دینی ہے لیکن میرے حالات بڑے خراب ہیں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے گھر میں فلاں چیز کی کمی ہے، میرے گھر میں راشن کوئی نہیں، میں بچوں کی فیس نہیں دے سکا، تو جو سخی مالک ہوتا ہے نا
وہ مزدوری اگر 500 بنتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ بندے نے کام اچھا کیا ہے اور رو کر مانگ بھی رہا ہے، تو وہ 500 کی بجائے 600 700 800 دے دیتا ہے کہ لو مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس بہت مال ہے، تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، تمہارے گھر کا چولہا جل جائے، تمہارے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے ہو جائیں، تم اپنا پورا کر لو۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے بھی مزدوری کی ہے اور مزدوری کرتے کرتے آج تیسرا دن ہو گیا۔ ہم بھی اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ مہربانی فرما، ہم نے کام کم کیا ہے، ہم مزدوری پوری نہیں بلکہ زیادہ مانگ رہے ہیں، آپ کرم فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت کو برسا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اور عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا لیجئے اور ایسے مزدور کی طرح کہ جس کو یقین ہو کہ مزدوری ملے گی تو گھر کا چولہا جلے گا، اپنے رب کے سامنے اپنے دکھ سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے رکھ دیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن میں کی ہوئی گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ راتوں کو کیے ان کو بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ یا اللہ پہلی زندگی میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو موجودہ زندگی کے ہیں ان کو بھی معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مالک، ہم دور سے آئے، دیر سے آئے، لیکن ایک اللہ والے کی خانقاہ میں آ چکے ہیں، رب کریم کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں سعید فرما دیجئے، یا اللہ شقی مت فرمائیے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، یا اللہ دنیا والوں سے تو ہمیں دکھ ہی ملے ہیں، یا اللہ جو تھوڑا بہت سکون ملا وہ تیرے گھر سے ملا، تیرے در سے ملا، یا اللہ تیرے در کے بندوں سے ملا، یا اللہ ہماری زندگی میں سکون ہمیں عطا فرما دیجئے، ذکر کی لذتیں عطا فرما دیجئے۔ مالک، ہم وہ بندے ہیں کہ جیسے تیسے ہیں، گرتے پڑتے دنیا کی محبتوں سے نکل کر یا اللہ ایک مجاہدے کی صورت میں آپ کے گھر میں آ گئے، یا اللہ یہاں پہنچ کر بھی اگر آپ کی محبت نہ ملی تو شیطان تو ہمیں پھر دنیا کی محبت کا گرفتار کر دے گا۔ یا رب کریم، ہم کم پہ نہیں راضی ہوں گے، ہم نے مزدوری کی، ہمیں یقین ہے ہم نے تھوڑی مزدوری کی ہے، کام چور ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم آپ کے نافرمان ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑنے والے ہیں، یا اللہ جیسے جیسے ہیں، یا اللہ بندے تو آپ کے ہیں، یا اللہ یہاں سے خالی ہاتھ مت لوٹائیے، ہماری جھولیوں کو بھر بھر کر اپنی محبت کے جام ہمیں پلا دیجئے، یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے عشق کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہماری بگڑی بن جائے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، یا اللہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانے والے بچے بھی یہاں موجود ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، دور بیٹھی بیویاں بچیاں بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کی عصمت کی چادر کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم، اس مجلس میں بوڑھے
سفید ریش بھی موجود ہیں۔ یا اللہ جو قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، رب کریم کرم فرما دیجئے۔ ہم سفید بالوں والے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے، دلوں کو سیاہ کر بیٹھے۔ مالک ہم تو آپ نے رحم نہ فرمایا تو مالک ہم تو ذلیل ہو جائیں گے۔ یا اللہ ان سفید بالوں والوں پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ ہم نے سنا کریم پروردگار، ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ آپ تو سفید بالوں والوں کا حیا کرتے ہیں، یا اللہ حیا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مالک اب بھی اگر معاف نہ کیا تو یا اللہ قبر کی اندھیری رات ہمارے سامنے ہے، یا اللہ قبر کی تنگی ترشیاں ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ سفید بالوں کا حیا فرما لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ مالک ہم سب کی نظروں کو پاک فرما دیجئے، ہماری نظریں خلیص ہو چکی، مالک ہماری نظریں گند پر پڑتی ہیں، ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ہم آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں نظروں کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، ہماری اٹھی ہوئی نظروں کو جھکا دیجئے۔ مالک ہمیں نظروں کی حیا عطا فرما دیجئے، یا اللہ نظروں کو پاک فرما دیجئے۔ کریم پروردگار ہم دل کے ہاتھوں پریشان ہیں، یا اللہ اس دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، جھوٹ ہے، بد نظری بدنگاہی ہے، ظلم ہے، یا اللہ گناہوں کی محبت ہے۔ رب کریم کرم فرما دیجئے، اس دل کو صاف فرما دیجئے، اس دل کو پاک فرما دیجئے، ذکر کی بارش سے اس کو دھو دیجئے۔ مالک ہمارے دلوں کی صفائی آپ کی نظر پر موقوف ہے۔ ہم تھک چکے، ہم جھوٹ سے نجات نہ پا سکے، ہم رذائل کا خاتمہ نہ کر سکے، اگر مسجد میں آ کر بھی یا اللہ ہم تسبیح کے بغیر چلے گئے تو اس خانقاہ کے باہر یا اللہ شیطان ہنسے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ یا اللہ شیطان کو ناخوش کر دیجئے، ہمارے محبوب کے دل کو ٹھنڈا کر دیجئے، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارا تصفیہ فرما دیجئے، جھوٹ کی جگہ ہماری زندگی میں سچ کو لے آئیے۔ یا اللہ ہرس کی جگہ یا اللہ قربانی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہوس کی جگہ پاکیزگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ نظروں کی بے حیائی کی جگہ نظروں کی پاکیزگی عطا فرما دیجئے، یا رب کریم بد نگاہی کا خاتمہ فرما دیجئے اور نظروں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، دور قریب سے لوگ آئے، اس آس پہ آئے کہ وہاں جائیں گے، گھر والوں کو بتا کر آئے ہوں گے، بہن کو بھی بتایا ہوگا، بیٹی کو بھی بتایا ہوگا، بیوی کو بھی بتایا ہوگا کہ اللہ والے موجود ہوں گے، وہاں جا کر دعائیں کریں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مالک اگر یہاں سے بھی وہ پریشانیوں کے ساتھ رخصت ہوئے تو گھر والے بھی کہیں گے کیسے اللہ والوں کے پاس گئے، یا اللہ کیسی خانقاہ میں گئے، یا اللہ والوں کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ خانقاہ میں آنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو اچھا حلال روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ رزق میں تنگ لوگوں کو رزق وسیع عطا فرما دیجئے، حلال رزق عطا فرما دیجئے، طیب رزق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اور سہولت والا رزق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جن گھروں میں بچے اور بچیاں جوان ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما دیجئے، یا اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں
یا اللہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یا رب کریم کرم فرما دیجئے، بچوں کی کیفیات، دل کی کیفیات کو تبدیل فرما دیجئے، اپنی نظر کرم ڈال کر بچوں کو فرمانبردار بنا دیجئے، نمازی بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، ذاکر بنا دیجئے، شاغل بنا دیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، حامل قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، یا اللہ عاشق قرآن بنا دیجئے، مفسر قرآن بنا دیجئے، یا اللہ قرآن کا قاری بنا دیجئے، یا اللہ قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن کے نور کو پھیلانے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں، یا اللہ آپ تو کسی کو جواب دے بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے آج قرآن کی محبت یا اللہ اس مجمع کے دل میں ڈال دی، اس مجمع کے یا اللہ لوگوں میں یا اللہ اور ان کے بچوں میں ڈال دی، بچیوں میں ڈال دی، تو یا اللہ آپ کس کو بتائیں گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا اللہ نظر کرم ڈال دیجئے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کا عاشق بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجئے۔ آپ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا، یا اللہ امریکہ کو افغانستان میں شکست عطا فرما دی، یا اللہ شہداء کے خون کا صدقہ، یا اللہ اسیروں کی اسیری کا صدقہ، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما دیجئے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما دیجئے، چچنیا کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما دیجئے، برما کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے۔ ہم نے سنا ہے کہ بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام اور ان کی مبارک جماعت کی مدد کے لیے جو آپ نے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے تھے، آپ نے واپس نہیں بلائے۔ آپ نے کہا فرشتوں اسی دنیا پہ رہنا، میرے بندے جہاد کریں گے، اور جب مجھ سے قربانیاں دے کر میری مدد مانگیں گے تو میں تمہیں حکم دوں گا اور تم جا کر ان کی مدد کر دینا۔ یا اللہ قربانیاں دے دے کر نوجوانوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی، ہماری بچیاں بیوہ ہو گئی۔ یا رب کریم ہمارے جوان جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ فلسطین میں یہودی ان پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ کشمیر میں کئی بات کرفیو ہے، یا اللہ سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی شہادت کا صدقہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جہاد کے میدانوں کو آباد کرنے والوں پر یا اللہ اپنی مدد اور نصرت بھیج دیجیے، یا اللہ ان بدر کے فرشتوں کو ان کی مدد پر لگا دیجیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے۔ مالک نہیں بھی کرنا پھر بھی کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ مٹھی بھر مجاہد اگر تھک ہار کے بیٹھ گئے تو جہاد کا علم کون بلند کرے گا؟ یا اللہ کرم فرما دیجیے، یا اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ امریکہ تو یہاں سے دفع ہو رہا ہے، یا اللہ افغانستان کے تمام مسلمانوں کو اتحاد اور حکمت اور بصیرت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ان کو ایک لڑی میں پرو دیجیے۔ اے کریم پروردگار، یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے مشائخ اساتذہ کی قربانیوں کا نتیجہ، یا اللہ یہاں اسلامی نظام کا نفاذ آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے علماء کی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں یا اللہ اس میں شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، یا اللہ ان کی کوشش کو برابر فرما دیجیے۔ یا رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ والوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ جہاد کے میدان کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے، مساجد اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا رب کریم تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ دین کو تقویت عطا فرما دیجیے۔ مالک دین پھر غریب ہو رہا ہے،
یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، دینداروں کی نصرت فرما دیجئے، یا اللہ کفر کو ناکام فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو زیارت حرمین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عمرے کے سفر بھی موقوف ہو گئے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں، یا اللہ بیماریوں کا خاتمہ فرما دیجئے اور گناہوں کا بھی خاتمہ فرما دیجئے، اور ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما دیجئے، ذکر تلاوت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ اللہ کرنے والی ذکر زندگی عطا فرما دیجئے، مسجد اور مدرسے والی زندگی عطا فرما دیجئے، تبلیغ والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما دیجئے، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی قبر کو روشن فرما دیجئے، حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دیجئے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے کام کو بھی قبول فرما کر یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اور ہمارے تمام مشائخ اساتذہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اپنی قرب کی منزلوں کا حصول ان کے لیے اور قریب کر دیجئے۔ یا اللہ بچوں کے امتحان آنے والے ہیں مدارس میں، یا اللہ تمام بچوں کو یا اللہ دین اور دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم مہربانی فرما، یا اللہ اس خانقاہ کے اس اجتماع کو یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضرت والا نے جس درد اور کرب کے ساتھ اپنی جماعت کی تربیت میں حضرت مولانا گرئی صاحب لگے ہوئے ہیں، یا اللہ یہی درد یہی کرب یا اللہ اس خانقاہ کے تمام متوسلین کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ خصوصی طور پر مفتی عبداللہ صاحب، حبیب اللہ صاحب، محمد اور یا اللہ عارف اللہ، یا اللہ جتنے بھی بچے اور بچیاں حضرت والا کی ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں میں دین کی خدمت لکھ دیجئے، ان کی نسلوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیجئے، دین کا عالم بنا دیجئے، یا اللہ اپنے وقت کا شیخ اور مقبول بندہ بنا دیجئے، اور یا اللہ اس کام کو ان کی نسلوں میں چلا دیجئے، ہماری نسلوں میں چلا دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اس اجتماع میں خدمت میں جو ساتھی لگے ہوئے ہیں، اسپیکر کی خدمت ہے، کھانا کھلانے کی خدمت ہے، یا اللہ سالکین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ اور گھر میں دور بیٹھی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں بھی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ مہربانی فرما سب کی خدمت کو قبول و منظور فرما، سب کو اپنے شاک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اور سب کی اس خدمت کو قبول فرما کر ان کو اپنی ذکر کی لذتیں عطا فرما، مراقبات کی کیفیات عطا فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔